اسلامی ریاست کا ذکر کیا. اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ معاف کرے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ایڈ کروں. جس نے ایک دن اور ایک رات، صرف ایک دن اور ایک رات اپنی اسلامی ریاست کی حفاظت کی، وہ دنیا کی ساری مخلوق سے زیادہ افضل ہے. مجھے نہیں معلوم کہ مولانا کو کس بات کا غصہ آیا کہ آج ان شہداء کی فیملیز، ان شہداء کے خاندانوں پہ کیا بیتی ہوگی. آج وہ جو میری سرحدوں، اس اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے، اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے، اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے جس بچے نے جان دی، اس بیوہ پہ کیا بیتی ہوگی. اس چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر جو اب تقریباً کوئی 4 سال کا ہو گیا ہوگا، کوئی 6 سال کا ہو گیا ہوگا، کوئی 5 سال کا ہو گیا ہوگا، جب اس کو بتایا جا رہا ہوگا یا اس کو کسی نے کہا ہوگا کہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، کوئی توتلی زبان میں بتایا ہوگا، کسی اور طریقے سے بتایا ہوگا، اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جو ماں اپنا شی جوان جو ہے، جو میڈیکلی فٹ ہے، جو اس فیملی کا، اس پاکستان کا، اس صوبے کا سب سے خوبصورت بچہ ہے، اس کو جب شہادت کے رتبے سے سرشار ہوا ہوگا. اور یہ باتیں میری آج کی نہیں ہے، میں اپنی ذات کی اگر بات کروں تو ہم نے بچپن میں اپنے گاؤں سے گزرتی ہوئی فوجی خالی گاڑیوں کو بھی سلوٹ کیا ہے. بچپن میں جب وہ گزرا کرتی تھی، آزاد کشمیر کے پاس جایا کرتی تھی، ہمارا گاؤں بالکل سامنے تھا، تو وہاں سے پھر ہمیں رینکس یاد ہوتے تھے کہ یہ میرے لیفٹیننٹ کا رینک ہے، یہ میرا کیپٹن ہے، یہ فل کرنل ہے، یہ سیکنڈ کرنل ہے، یہ میجر جنرل ہے، یہ جنرل ہے. اور پراؤڈ فیل کیا کرتے تھے، اور آج بھی خدا کی قسم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جب دنیا میں کسی سے پوچھا جاتا ہے گلیوں محلوں میں، کون سی گلیوں محلوں میں، یہ پنڈی کی اسلام آباد کی گلی محلوں کی بات نہیں کر رہا، جب کیلیفورنیا کی گلیوں میں، نیو یارک کی گلیوں میں، جب یو کے کی گلیوں میں، جب فرانس کی گلیوں میں پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت بیسٹ فوج کون سی ہے، تو وہ کہتے ہیں پاکستان. کس وقت؟ یہ 10 مئی کے بعد کے جو فتوحات ہمیں ملی ہیں تو وہ پاکستان کی نسبت ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آج ان شہداء اور غازیوں کی فیملیز پہ کیا گزری ہوگی. کیا مجھے آپ یہ بتائیں، ساری پوری قوم مل کے بتائیں کہ کیا سیلری کی خاطر یہ جو بچہ ہے جس نے اپنی جان دی ہے، جو میجر ہے، جو 2 سال اور 1 سال کا بیٹا جو چھوڑ کے سیلری کی خاطر، میں کہتا ہوں جی میں دیتا ہوں جی 10-10 لاکھ سیلری، میں دیتا ہوں 40 لاکھ سیلری، میں اناؤنس کرتا ہوں، آئے کہ اپنا شی جوان بچہ جو ہے مجھے دے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے یہ جو بچہ ہے، یہ جو کیپٹن ہے علی عامر، اس کا بھی کے پی کے سے تعلق ہے. یہ پختون ہے، یہ پاکستانی ہے. اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس جیسا خوبصورت ہے کوئی ہے تو مجھے بتائیں. اور انہوں نے جب یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں، ابھی یہ 25-26 کی بات کر رہا ہوں، یہ میجر دیکھیں، میجر کاکڑ شہید جس کے بڑے چرچے ہوئے، اب ان کے دیکھیں، ایک 2 سال کا بچہ، ایک 3 سال کا بچہ، ایک 4 سال کا بچہ اپنی وڈو چھوڑ کے، اپنی بیوگی کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کیسے گزرتی ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور اس سے خوبصورت، اس کا تعلق بلوچستان سے ہے. یہ آنکھیں کھولیں ساری، یہ اس کا تعلق بلوچستان سے ہے. اس کے بعد آئیں میجر عدنان شہید، تھا پختون، بے شک اس کا تعلق راول پنڈی سے تھا، لیکن تھا پختون. کیا اس جیسا خوبصورت کوئی مائی کا لال ہے تو ہمیں بتایا جائے. پھر اس کے بعد آئیں کیپٹن روح اللہ، یہ کے پی کے سے ہے، یہ کے پی کے سے ہے. 40,000 کشمیری جو ہیں وہ اس فوج کے اندر موجود ہیں. یہ ہمارا تحسین سپاہی ہے جو تقریباً ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، جو اس کا بیٹا ابھی دنیا میں آیا، نیو بورن بیبی جسے کہتے ہیں، اس نے اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، وہ بیوہ چھوڑ کے اور ایک چھوٹا بچہ چھوڑ کے اس ملک کی خاطر. یہ آ جائے میجر اسحاق شہید، اس کا خوشاب سے تعلق تھا، 1 سال کا بیٹا چھوڑ کے اور بیوہ چھوڑ کے. مجھے یہ بتائیں، یہ میں نے تصاویر اس لیے آپ کے سامنے رکھی، ایک پاکستانی کی ہے، یہ بڑے مزیدار باتیں ہیں، پروٹوکول لے کے پھر رہے ہوتا ہے بندہ تو بھولا ہوتا ہے کہ شاید بس ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں. یہ جو آج ہمارے پروٹوکول ہیں یا آج ہمارا پورٹ فولیو ہے،
یہ اس پاکستان کی بدولت ہے۔ اب ایشو کیا ہے؟ پاکستان کی طرف ہر طرف سے حملہ آور ہے، دشمن حملہ آور ہے۔ ہم نے یہ کہہ دیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور تیسری بات یہ ہے کیا ہم اس ملک کے اندر کیا ٹیکس، کتنا ٹیکس دیتے ہو یار؟ اور تمہارے ٹیکس سے یا کسی کے ٹیکس سے مجھے یہ بتائیں اس ہمارے جوان کا جس نے بارڈر کے اوپر شہادت دی ہے، آج ہٹا دیتے ہیں، شوق پورا کر دیتے ہیں، شوق پورا کر دیتے ہیں۔ یہ سوات آپریشن کیوں ہوا تھا؟ میں بار بار آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ وہ سوات آپریشن اس وقت ہوا تھا جب وہ جو دہشت گرد تھے جن کی آج ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ آج ہمیں مذمت کس کی کرنی چاہیے؟ آج ہمیں مذمت کرنی چاہیے افغانستان کی، آج ہمیں مذمت کرنی چاہیے ان دہشت گردوں کی، آج ہمیں مذمت کرنی چاہیے بلوچستان میں مارے جانے والے، شہید ہونے والے ان مزدوروں کی جن کا پنجاب سے تعلق تھا، آج ہمیں مذمت کرنی چاہیے ہندوستان کی کارستانیوں کی، آج ہمیں مذمت کرنی چاہیے افغانستان اور انڈیا کے ڈی این اے کا ایک ہونے کی، جو کلمے کا پرچم لیے پھرتے ہیں اور دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کر پاکستان جیسی اسلامی ریاست کے اوپر حملہ آور ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی قابل احترام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دو لوگوں کی بڑی زندگی میں قدر کرتا ہوں، یہ میری پریکٹیکل زندگی کے اندر ہر شخص نے دیکھا ہوگا، آپ سب موجود ہیں۔ ایک ٹیچر سے کبھی زندگی میں بدتمیزی نہیں کی، نہ کروں گا۔ انہوں نے میرا کام کیا نہیں کیا، مجھے اس سے کوئی، ایک علماء کرام ان کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے ہو، ان کے ساتھ کبھی میں بحث نہیں کرتا، کبھی میں بات نہیں کرتا، کبھی میں دینی معاملات کو میں الجھتا نہیں، لیکن مولانا صاحب آج آپ نے پوری قوم کا دل دکھا دیا، پوری قوم کا، آپ نے پوری قوم کا دل دکھا دیا۔ آپ نے آج اس اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے جو آپ کا بڑا عزت احترام کرتا تھا اور آج بھی کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤ میں آپ سے غلطی ہو گئی ہو۔ آپ سے تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ آپ قوم کے اس مشکل وقت میں قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم نے رات کی تاریکی میں بار بار میں کہتا ہوں، میں جیل میں تھا، میں دہرا دیتا ہوں، لوگ، میں دہرانا نہیں چاہتا، جیل میں تھا تو خدا کی قسم رات کی تاریکی میں بھی پاکستان کا برا نہیں سوچا۔ انڈیویجولز برے ہو سکتے ہیں، انڈیویجول برے ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن میرے شہید کی قیمت ایک سیلری، میرے شہید کی قیمت کوئی ٹیکس، آپ اپنے سارے ٹیکس واپس لے لیں، آپ اپنے اس سے کئی گنا زیادہ سیلریز لے لیں مجھ سے، تو کیا آپ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے جو ہر لحاظ سے آپ سے 200 گنا بڑا تھا، وہ ویپنز میں ہو، ہر چیز میں ہو؟ لیکن خدا کی قسم جب ہم اس اپنے میجر کی بات کرتے ہیں جو اپنی 3 مہینے کی بیٹی چھوڑ کے شہید ہوا ہے، اس ملک کی خاطر شہید ہوا ہے، اور اس نے سینے پہ گولی کھائی ہے، اسے سینے پہ گولی کھائی ہے، اس کی ماں سے پوچھے جا کے، اس شہید کی ماں سے پوچھے جا کے، اور اپنے وطن کا نام لیتی ہے، اور یہ وہ وطن ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس میں میری عزت، جان اور مال محفوظ ہے۔ آج اربوں ڈالروں والے محفوظ نہیں رہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آج آپ کی جو شان ہے ان شہداء کی بدولت ہے، ان غازیوں کی بدولت ہے۔ ہاں، ہم آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیں گے، ہم شام نہیں بننے دیں گے، ہم لیبیا نہیں بننے دیں گے، ہم عراق نہیں بننے دیں گے۔ آج ہماری فورسز کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، آپ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے؟ وہی طریقہ کار، وہی ماڈل ہے، وہی اسکرپٹ ہے دشمن کا۔ کیا آپ کو نہیں پتا مولانا کہ افغانستان کے اندر اس وقت اسرائیل جو ہے اپنی انٹیلیجنس بھی فراہم کر رہا ہے، اپنے ڈرون بھی فراہم کر رہا ہے، ہندوستان اپنا پیسہ دے رہا ہے، اور افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے کیمپ جو ہیں وہ اس وقت ایکسپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردی کو، دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کراچی کے اندر رینجر ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنے والے 4 میں سے 3 افغانی تھے؟ کیا کون سا ٹیکس؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ فوج، یہ شہادتوں کی بدولت پاکستان قائم ہے، خدا کی قسم شہادتوں کی بدولت پاکستان قائم ہے، ورنہ نہ آپ مولانا اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں، نہ میں اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہ سکتا ہوں، نہ میری اسلام آباد میں اپنی عزت محفوظ رہ سکتی ہے، نہ آپ لوگوں کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، لوگ، دشمن ہمیں پہلے فرقہ واریت میں الجھایا دشمن نے، اس میں دشمن کو شکست ہوئی، ہم بھائی آپس میں نہیں لڑے۔ اس کے بعد زبان کی بنیاد پہ لڑانے کی کوشش کی،
ہم نہیں لڑے. اس کے بعد صوبائیت کی بنیاد پہ لڑانے کی کوشش کی, ہم نہیں لڑے. لیکن کچھ ظالم اپنی آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس پورے پاکستان کو ذبح کرنے کے درپے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہمارے ان جوانوں کی, جن کی تصاویر بار بار اٹھا کے اور جب یہ ترانے گونجتے ہیں, اور پھر ہمارے وہ شیر دل جوان جنہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں اور اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے, میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ لفظ کہا کہ آپ کے جوان جو ہیں وہ سیلری لیتے ہیں اس لیے پیٹی باندھتے ہیں, خدا کی قسم نہیں. میں نے بہت سے جوانوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, جو کمیشن نہیں ملا تو روتے تھے, روتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے. ہمارے پاس سفارشی آتے تھے, یار ہمیں کروا دیں. ان کو پتا ہوتا تھا کہ میں جاؤں گا, ماں کو پتا ہے, باپ کو پتا ہے, وہ کاکول اکیڈمی میں چھوڑ کے آتے ہیں, پتا ہے اس نے شہید ہو جانا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ دشمن جس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے, دن رات ان کے خلاف بات کر کے اپنی قوم کو یکجا کرنا چاہیے. اور علماء کرام کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اٹھنے والی آواز آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری قوم کو اٹریکٹ کرتی ہے. وہاں نہ پھر کوئی پنجابی رہتا ہے, نہ کوئی پختون رہتا ہے, نہ سرائکی, نہ کشمیری, کوئی نہیں رہتا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے علماء کرام کی آواز کے اوپر. لیکن جب ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یا ہم اپنے غصے کی خاطر پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی فوج کے اوپر, ان کی فورسز کے اوپر اگر ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ دل آزاری پوری پاکستانی 25 کروڑ عوام کی دل آزاری ہے. پاکستانی قوم نے دیکھ لیا ہے کہ اتنے شہداء ہیں. پتہ ہے آپ کو اس جنگ کے اندر پاکستانی فوج تو ڈیلی جنگ میں ہے, ڈیلی جنگ میں ہے. یہاں تو 10 دن کی جنگ کے بعد بڑے بڑے طاقتور جو ملک ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آج